بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں واقعہ بیان کرنے والا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کھجور کا درخت۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کھجور کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلاوا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنا کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور اپنی قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم و شان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوافت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا، مگر وائے قسمت کے دنیاوی مال و متاع کی لالچ و طمع اڑ آ گئی اور اس شخص نے اپنے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابہ عباد الہدا آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں تمہیں وہ درخت ملے گا۔ عباد الہدا اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجور کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو عباد الہدا کے 600 کھجور کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ایک ہی محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجور کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ عباد الہدا نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیواروں کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے عباد الہدا کے 600 کھجور کے باغ کا قبضہ مل پائے گا کہ نہیں۔ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گواہی دی اور معاملہ طے پایا گیا۔ عباد الہدا نے خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہوگا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عباد الہدا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے، اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جو دو کرم میں بے مثال ہیں، انہوں نے تجھے جنت میں کھجور کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ عباد الہدا، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی قدر تعریف بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا، اے کاش وہ عباد الہدا ہوتا۔ عباد الہدا وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے
ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواروں سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، بالادھا کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ بالادھا نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ بالادھا کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، بالادھا تو نے منافع کا سودا کیا ہے، بالادھا تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔